شہرام پلیز بس بھی کر دیں، صبح کا سورج نکل گیا ہے۔ نرمین اس کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جب شہرام نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ پھر خمار آلود لہجے میں بولا، پوری رات تم میری برباد کر چکی ہو، بس کر دے، تھک گئی ہوں، تنگ آ گئی ہوں، چھوڑی مجھے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ شہرام زد ہوا تھا کیونکہ رات بھر میں ایک بار بھی وہ نرمین سے حق و زوجیت نہیں لے پایا تھا، کیونکہ آدھی رات اس تکرار میں گزر گئی کہ نرمین کو ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ شہرام اسے آدھی رات تک تو میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں ہی سمجھاتا رہا کہ دیکھو تمہارے ساتھ کوئی انوکھا کام نہیں ہوگا، شادی کے بعد سب لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، پلیز مجھے انڈرسٹینڈ کرو۔ لیکن وہ آنسو بہانے لگی، نہیں نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری دوست نے کہا تھا بہت درد ہوتا ہے۔ شہرام کو اس کی بات پر غصہ آیا تھا، کہنے لگا، نہیں اتنا نہیں ہوتا، بس ذرا سا تھوڑا سا درد ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن نرمین نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑتا وہ کہتی، نہیں آپ ہاتھ پکڑیں گے تو آپ کے جذبات بے قابو ہونے لگیں گے اور پھر آپ میرے قریب آئیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ آدھی رات تک شہرام یہی کہتا رہا کہ تم انوکھی تو نہیں ہو، سب لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسے پیار سے سمجھاتا رہا، پھر جا کے وہ راضی ہوئی تھی، لیکن جیسی حد سے بڑھنے لگتا وہ فوراً سے اسے پیچھے دھکا دیتی، نہیں مجھے ڈر لگتا ہے۔ شہرام بھی اپنی ساری بے تابیاں اس کے ہونٹوں پر اتارتا رہا، مگر نرمین جھنجھلانے لگی تھی، کبھی کہتی کہ میں تنگ آ چکی ہوں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ صبح تک تو شہرام کو بھی غصہ آنے لگا تھا، لیکن شہرام نے جب نرمین کے آنسو دیکھے تو خود ہی اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ نرمین اب کروٹ بدل کر سو چکی تھی۔ صبح صبح جب شہرام کی بھابھی کمرے میں نرمین کو تیار کرنے آئی تو گردن پر گہرے سرخ نشان دے کر نرمین کو تنگ کرنے لگی، کہنے لگی، لگتا ہے دیور جی نے چین سے سونے نہیں دیا۔ نرمین نے نظریں چرائی تھیں، مگر شام تک شہرام نے دبی لفظوں میں اپنی بھابھی رابعہ سے کہا کہ اپنی دیورانی کو کچھ سمجھائے، پوری رات اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ بہرحال رابعہ سمجھ گئی تھی، کیونکہ ایسا بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ اس رشتے سے گھبرانے لگتی ہے۔ اس لیے ولیمے کے بعد کمرے میں رابعہ داخل ہوئی تھی، کہنے لگی، کیا بات ہے، بڑا تنگ کیا ہے تم نے میرے دیور کو، تمہاری شکایتیں لگا رہا تھا مجھ سے۔ یہ سن کر نرمین شرم سے نظریں چرا گئی، کہنے لگی کہ بڑے ہی کوئی بے شرم ہے، انہیں شرم نہیں آئی آپ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، اس نے دبی لفظوں میں ہی کہا تھا لیکن میں سمجھ گئی تھی۔ پھر اسے کہنے لگی کہ دیکھو شوہر کو زیادہ دیر تک دور نہیں رکھتے، بری بات ہوتی ہے۔ بہرحال رابعہ نے اسے کافی دیر تک سمجھایا تھا کہ ہر لڑکی کے ساتھ ایسا سب کچھ ہوتا ہے، جو بیوی شوہر کو قریب نہیں آنے دیتی تو ان کی دلچسپی بھی بیویوں سے ہٹ جاتی ہے، پھر وہ اپنے سکون باہر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب چیزیں بیوی کے لیے برداشت کرنے سے زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے شوہر کو مایوس مت کرو۔ کچھ دیر بعد ہی شہرام کمرے میں آیا تھا، لیکن آج بھی نرمین کی ہوائیاں اڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ پہلی بار شہرام نے نرمین کو اپنے دوست کی منگنی پر دیکھا تھا، وہ اس کی دوست کی کزن تھی اور اس کے دوست کے پاس ہی بیٹھی تھی جب پہلی بار شہرام نے اسے دیکھا، اور اپنے دل ہار بیٹھا تھا۔ چوڑی دار پاجامہ اور انارکلی فراک میں وہ لڑکی سب سے منفرد لگ رہی تھی، اور کہہ رہی تھی، انس بھائی میں کچھ نہیں جانتی، آپ کی کوئی سگی بہن نہیں ہے، اس لیے بہن ہونے کا فرض میں نبھاؤں گی، اس لیے جلدی سے مجھے اپنی منگنی کی خوشی میں ایک بہت پیار سے گفٹ دیں۔ شہرام اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انس کہنے لگا، جان چھوڑو میری بھائی بھائی کہہ کے تم نے بہت کچھ مجھ سے لے لیا ہے، بہت پیسے لے چکی ہو، ابھی تو شادی بھی باقی ہے میری، یہ نہ ہو کہ تمہیں دے دے کر میں کنگلا ہی ہو جاؤں۔ تبھی اس نے شہرام کی طرف دیکھا تو اٹھ کر اس سے بغل گیر ہونے لگا، کہنے لگا، اب پہنچے ہو تم، جب منگنی کی رسم بھی ہو گئی، اب تو بس کھانا کھلنے والا ہے۔ شہرام کہنے لگا، اس کا مطلب وقت پہ پہنچ جاؤ، منگنی کی مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اصل تو کھانا تھا۔ یہ سن کر انس ہنسنے لگا۔ اس سے پہلے کہ نرمین اٹھ کر جاتی، کہنے لگا، نرمین یہ میرا بہترین دوست ہے، پلیز اسے کھانا سرو کروا دو۔ نرمین نے اس بات میں سر ہلایا۔ شہرام اس کی تقلید میں جانے لگا، اس نے ایک ٹیبل کے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا، کہنے لگی، کھانا تو ویسے بھی لگ چکا ہے، آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ شہرام کہنے لگا، جی ہاں جو بھی کچھ خاص ہے لے آئیے۔ اس نے بھی جان پوچھ کر کہا تھا، حالانکہ کھانا تو خود بھی لے سکتا تھا۔ نرمین کے چہرے کے زاویہ بگاڑے تھے، پھر کھانا لا کر اس کے سامنے رکھنے لگی۔ سب کچھ رکھنے کے بعد جان پوچھ کر پوچھا کہ اور تو کچھ نہیں چاہیے، تاکہ تھوڑی سی شرمندگی کا احساس
شہرام کو بھی ہو، لیکن وہ ویسے ہی بے شرم انسان تھا۔ کہنے لگا آپ کی کمپنی چاہیے، اکیلا یہاں بیٹھا کھاتا برا لگوں گا۔ کتنا میں؟ نرمین کہنے لگی سوری، میں لڑکوں کو ایسی کمپنیاں نہیں دیتی۔ وہ کہنے لگا دیکھیں میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ نرمین کہنے لگی آپ جیسی بھی ہیں، میں کسی کو بھی کمپنی نہیں دیتی، سوری۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی۔ شہرام مسکرانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد انس سے ملا، اسے تحفہ بھی دیا اور ساتھ میں 2000 بھی دیے۔ انس کہنے لگا یہ کس خوشی میں؟ کہنے لگا یہ تمہاری خوبصورت بہن کے لیے، میری طرف سے اسے دے دینا، اس نے بہت اچھا پروٹوکول دیا ہے مجھے۔ انس کہنے لگا وہ میری بہن ہے، ویٹر نہیں، سمجھے؟ یہ رکھ اپنے پاس۔ شہرام کہنے لگا پلیز دے دینا نا، سمجھا کرو۔ شہرام جانتا تھا کہ انس کی کوئی بھی سگی بہن ہے ہی نہیں، وہ صرف 3 بھائی ہی ہیں۔ انس سمجھ گیا، اس لیے 2000 رکھ لیے، اور شہرام کے جانے کے بعد جب انس واپس جانے لگا تو نرمین کو بلا کر کہنے لگا یہ 2000۔ وہ 2000 دیکھ کر بڑی خوش ہوئی تھی، کہنے لگی بنا مانگے ہی آپ نے دے دیے، کس خوشی میں؟ ساتھ میں 2000 پکڑ بھی لیے۔ وہ کہنے لگا یہ تو میرے دوست شہرام نے دیے، کہہ رہا تھا کہ یہ تمہاری بہن کے لیے ہیں، اسے کہنا کوئی تحفہ خرید لے۔ یہ سن کر نرمین نے وہ پیسے واپس انس کے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہنے لگی یا آپ انہی کو واپس کر دیجیے گا، بلا فضول میں فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ انس کہنے لگا اگر فری ہو رہا ہے تو اچھا لڑکا ہے، آج تک کبھی اسے کسی لڑکی سے فری ہوتے نہیں دیکھا، تم اچھی لگی ہوگی اس لیے فری ہو رہا ہوگا۔ کہنے لگی لیکن مجھے وہ اچھا نہیں لگا۔ انس بھائی پلیز، ایک تو یہ اوٹ پٹانگ رشتوں کی وجہ سے میں پہلے بہت تنگ ہوں، مجھے پڑھنا ہے اور میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اپنے دوست کے ایسے الٹے سیدھے پیغام کو میرے گھر والوں تک مت پہنچائیے گا۔ دوسری جانب شہرام انس کی منگنی کے چند روز بعد ہی انس کے گھر پر تھا، اس کے کمرے میں، اور کہنے لگا تمہاری اس کزن پر میرا دل آ گیا ہے، اور شہرام کا جس پر دل آ جائے تم تو جانتے ہو پھر وہ اسے حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے تو آج کل خواب بھی تمہاری اسی کزن کی آ رہی ہیں۔ انس کہنے لگا مجھے وہ پہلے ہی منع کر چکی ہے، اصل میں اس کے اور بھی بہت سے رشتے آ رہے ہیں، لیکن وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر شہرام جو کہ انس کے بیڈ پر ہی نیم دراز تھا فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا شہرام کیا مطلب ہے تمہارا، وہ منع کر چکی ہے؟ جیب سے انس نے 2000 کا نوٹ نکالا اور شہرام کے ہاتھ میں رکھا۔ کہنے لگا تمہارے پیسے اس نے واپس کر دیے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کی آوارہ دوست کا آوارہ پن ڈگمگائے پلیز میری دہلیز تک پہنچاؤ تو اس کا یہ بھی حال کرے گی۔ اگر آپ کے آوارہ دوست کا آوارہ پن ڈگمگاتے ہوئے میری دہلیز تک پہنچا تو اس کا بھی یہی حال کرے گی، یعنی کہ نو لفٹ۔ انس نے آخر کے 2 لفظ جما کر کہے تھے۔ شہرام کہنے لگا ایسا ہی ہو نہیں سکتا کہ شہرام کے پروپوزل کو کوئی لڑکی ریجیکٹ کرے۔ انس کہنے لگا وہ کر سکتی ہے، سمجھے؟ انس نے لاپرواہی سے یہ سب کہا تھا۔ شہرام کہنے لگا بس اس کا نمبر دے دو، باقی میں جانوں اور تمہاری وہ کزن جانے۔ ویسے نام کیا بتایا تھا تم نے اس کا؟ انس کہنے لگا میں نے تمہیں نام بتایا ہی نہیں، اور دیکھو وہ میری کزن ہے، میری چھوٹی بہن کی طرح، اور میں اتنا بھی غلط بھائی نہیں ہوں کہ تمہیں اس کا فون نمبر دوں۔ شہرام کہنے لگا دیکھو اب تک کی باتیں مذاق کی تھیں، لیکن میں واقعی اس لڑکی کے بارے میں سیریس ہوں، تبھی تمہارے گھر آیا ہوں۔ میں تو امی سے بات بھی کر چکا ہوں، اب بتاؤ نا یار، تنگ مت کرو، یہ نہ ہو کہ محترمہ کا رشتہ کسی اور سے ہی طے ہو جائے اور میں اس کی محبت میں دیوداس بن جاؤں یا مجنوں بن جاؤں۔ انس ہنسنے لگا، کہنے لگا نمبر اس شرط پہ دوں گا کہ پہلے اس کی اجازت لے لینا، اگر وہ مان گئی تو پھر رشتہ بھیج دینا، ورنہ دیکھو میری بہن کو پریشان نہ کرنا۔ انس نے نرمین کا نام اور نمبر دیتے ہوئے شہرام کو بھی کہا تھا کہ میری بہن کی طرح ہے، دیکھو تم شادی کے لیے سنجیدہ ہو تو اس سے بات کرنا، اور اگر تمہارا ارادہ وقتی دل لگی ہے تو کال نہ کرنا۔ شہرام اس بار سنجیدہ تھا، کہنے لگا میں سنجیدہ ہوں۔ رات کو ہی اس نے نرمین کو کال کی، ایک اننون نمبر دیکھ کر پہلے تو نرمین نے فون ہی نہیں اٹھایا، لیکن اسی نمبر سے اسے واٹس ایپ پر میسج آیا کہ فون اٹھائے، مس نرمین مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اپنا نام سن کر وہ کچھ حیران سی ہوئی تھی۔ اس نے میسج کیا کہ آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتے ہیں، میرا نام کیسے پتہ چلا؟ تو ایک ہنسنے والا ایموجی اس کے واٹس ایپ پر آیا تھا۔ میں تو آپ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ یہ سن کر وہ کچھ حیران سی ہوئی، کہنے لگی مثلاً؟ تو وہ کہنے لگا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، ہنستی ہیں تو رخسار پر ڈمپل پڑتا ہے، اور ہاں آپ کے نچلے ہونٹ کے کنارے پر بہت پیارا سے تل ہے۔ یہ سن کر نرمین کو تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔
وہ بے حد حیران ہوئی تھی۔ اب فون اٹھائیں گی یا پھر آپ کے بارے میں اور بھی بات کچھ بتاؤں؟ نرمین گھبرائی بھی تھی اور اسے کچھ دلچسپی بھی پیدا ہونے لگی۔ کہنے لگی مثلاً کیا؟ اور کیا جانتے ہیں آپ میرے بارے میں؟ وہ کہنے لگا آپ سیکنڈری کی اسٹوڈنٹ ہیں، گرلز کالج میں پڑھتی ہیں۔ پھر شہرام نے اس کے کالج کا نام بھی بتایا۔ نرمین تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ یقیناً یہ شخص اسے اچھے طریقے سے جانتا ہے، یہ نہیں کہ اس نے بس اسے دیکھا ہے اور جانتا نہیں، اور خواہ مخواہ اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بار جب شہرام کی کال آئی تو اس نے نیند میں کال اٹھائی تھی۔ کہنے لگی ہیلو۔ کہنے لگا شکر ہے آپ نے فون تو اٹھایا، مجھے اس قابل تو سمجھا۔ نرمین کہنے لگی آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں کون ہوں یہ میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا، البتہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ یہ سمجھ لیں کہ روز دیکھتا ہوں، آپ کو دیکھے بغیر میری صبح نہیں ہوتی، نہ ہی آپ کو دیکھے بغیر میری شام ہوتی ہے۔ نرمین کہنے لگی ایسے ہی تھرڈ کلاس عاشقوں والی باتیں میں نے بہت سے لڑکوں سے سنی ہے۔ شہرام کہنے لگا لیکن مجھ جیسا دیوانہ آپ کو کوئی ملے گا نہیں۔ نرمین نے فون بند کر دیا۔ وہ صبح جاگنگ کرنے جاتی تھی۔ شہرام صبح ہی صبح اپنی گاڑی اس کے گھر کی گلی کے کونے میں کھڑی کر چکا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر کے قریب ہی گارڈن میں جاگنگ کرنے کے لیے گئی، شہرام نے بھی پارک کے باہر گاڑی کھڑی کی اور اس کے ساتھ ہی جاگنگ کرنے لگا، لیکن اس سے کچھ پیچھے تھا۔ ساتھ میں اپنے موبائل سے اسے ایک میسج کیا، بلو کلر کے ٹریکنگ سوٹ میں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ میسج پڑھ کر نرمین کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ وہ وہیں رک گئی، دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ تبھی شہرام اس کے پاس سے گزر کر آگے جا چکا تھا، لیکن نرمین ضرور پریشان ہوئی تھی۔ پھر دوبارہ سے ایک راؤنڈ پورا کرنے کے بعد وہیں بینچ پر بیٹھ کر پانی پینے لگی۔ پھر سے میسج آیا، او ہو لگتا ہے بہت تھک گئی ہو جو بھی پانی پی رہی ہو، بس ایک ہی راؤنڈ میں۔ یہ سن کر تو نرمین کی گویا جان ہی نکلی تھی۔ حالانکہ وہ ڈیلی کے 3 راؤنڈ کرتی تھی، لیکن فوراً سے واپس اپنے گھر چلی گئی۔ پھر جب کالج کے لیے نکلی تب بھی شہرام اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر میسج کر کے کہنے لگا کالج یونیفارم میں بہت اچھی لگتی ہو، بالکل سویٹ گرل۔ اب تو نرمین کے ہوش اڑنے لگے تھے۔ یہ کون تھا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی کیمرہ فٹ کر رکھا تھا جو وہ نرمین کی پل پل کی رپورٹ اسے دے رہا تھا؟ 3 دن شہرام نے یہی سب کچھ کیا تھا اور نرمین پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ اب تو اسے شہرام کے فون سے بھی خوف سا محسوس ہونے لگا تھا، لیکن فون بند نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ کہتا تھا کہ بات کرو گی یا پھر سامنے آ کے بات کر لو، تم سے فیصلہ تو پر چھوڑتا ہوں۔ نرمین نے بھی گھبرا کر فون اٹھایا۔ آپ کون ہیں اور کیوں مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ شہرام کہنے لگا دیوانہ ہوں تمہارا، رشتہ بھیج دیتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ انکار نہیں ہونا چاہیے، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں۔ نرمین کہنے لگی کہ پہلے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ شہرام کہنے لگا ملتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ بھی اس شرط پہ کہ تم میرے بھیجے ہوئے پروپوزل کو ایکسیپٹ کرو گی، انکار نہیں کرو گی۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن نرمین بڑی بدحواس تھی۔ جب پہلی بار شہرام سے ملنے گئی تو بے حد گھبرائی بھی تھی، لیکن جب اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اب اتنی پرانی بات بھی نہیں تھی کہ اسے شہرام یاد نہ ہوتا۔ کہنے لگی کہ آپ مجھے فون پہ تنگ کر رہے تھے؟ وہ کہنے لگا نہیں، بس کسی طرح بات کرنا چاہتا تھا، آؤ بیٹھو نا پلیز۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ انس بھائی کے دوست ہو کر اس قدر گھٹیا ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی اس نے نرمین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا پلیز میری بات سنو، میں برا انسان نہیں ہوں، بیٹھو نا پلیز۔ انس نے مجھے بہت ڈرا دیا تھا کہ تم بات نہیں کرو گی، میرا بھیجا ہوا پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کرو گی، بس اس لیے فون پر تم سے بات کی۔ نرمین نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایک بزنس مین کا بیٹا ہوں، خود بھی اپنے والد کے ساتھ آفس جاتا ہوں، سب کام سنبھالتا ہوں، آوارہ قسم کا عاشق نہیں، بہت ہی مذہب قسم کا عاشق ہوں۔ یہ سن کر نرمین کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تمہارے گھر رشتہ بھیجنے سے پہلے تم سے کچھ بات چیت ہو جاتی تاکہ تم انکار نہ کرتی۔ مجھے انس نے بہت ڈرا دیا تھا کہ تم کسی بھی رشتے پر حامی بھرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، تم پڑھنا چاہتی ہو۔ دیکھو پڑھنا چاہتی ہو تو میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، اور ویسے بھی میری فیملی لبرل قسم کی ہے، تمہاری مزید آگے تعلیم جاری رکھنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ شہرام کی بات سن کے نرمین کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ رشتہ بھیج دیں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی۔
حالانکہ شہرام نے بہت کہا کہ کچھ کھا پی لو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تم صرف جوس پی کے جا رہی ہو، لیکن نرمین نے صرف جوس کے ہی چند گھونٹ پیے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لیا تھا۔ چند دنوں میں شہرام نے اپنی والدین کو بھیجا، 1 ہفتے کے اندر اندر رشتہ بھی منظور ہو گیا۔ شہرام تو بہت خوش تھا، بے انتہا خوش۔ شادی بھی اس کی جلدی ہی ہو گئی تھی، لیکن شادی کی رات نرمین بے حد نروس تھی، بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ کچھ سہیلیوں نے بھی اسے ڈرا دیا تھا کہ شادی کی رات لڑکی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن مرد احساس نہیں کرتا، اسے صرف اپنے جذبات نظر آتے ہیں، اس لیے وہ خوفزدہ تھی۔ شہرام نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے بات شروع کی تھی، کیونکہ فون پر بھی بات چیت ہوتی رہتی تھی، یہاں تک تو اس کی شاپنگ تک اس کی مرضی سے کروائی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کا کنگن پہنایا اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں پر لگا دیا، لیکن اس کا ریئیکشن بہت عجیب تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا تمہیں؟ نرمین کہنے لگی، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا تمہیں؟ اب ہم لوگ ایک دوسرے سے اتنے بھی انجان نہیں ہیں، کئی بار فون پہ بات ہوئی ہے، پلیز نرمین آج کی رات تو ایسا نہ کرو، پتہ ہے تمہیں آج کی رات کا میں نے کتنی بے چینی سے انتظار کیا ہے۔ لیکن وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ پہلے تو 3-4 گھنٹے انتظار ہی کرتے رہے، اسے ہاتھ لگانے تک کی اجازت نہیں دے رہی تھی، جب بھی وہ ہاتھ پکڑتا تو ہاتھ جھٹکتے تھی، اپنا ہاتھ پیچھے چھپا لیتی تھی۔ اس کی بچکانہ حرکتوں سے شہرام زچ ہو کے رہ گیا تھا، اور جذبات تھے کہ کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگے تھے، لیکن سختی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح سے وہ خوفزدہ ہے، کہیں اس کی زور زبردستی پر بھی یہ نہ سمجھ لے کہ رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے اور یوں ہی نبھایا جاتا ہے۔ وہ تو بہت ڈر جائے گی، کیونکہ پیار بھی کرتا تھا اور بے تحاشا کرتا تھا، اسی لیے شادی کی رات صرف حویز و کناہ ہی کیا تھا، لیکن پوری رات اسے اپنے ساتھ سمیٹے رکھا تھا، چاہتا تھا کہ وہ اس کے لمس سے واقف ہو جائے۔ نہ خود سویا تھا اور نہ ہی نرمین کو سونے دیا تھا، کہتا تھا کہ تم نے رات بھر مجھے بہت تنگ کیا، اس لیے سونے میں تمہیں بھی نہیں دوں گا میں، ورنہ میں نیند کا انتظام کر دوں۔ نرمین کو روتا دے کر شہرام کو اس پر ترس آ ہی گیا تھا، لیکن اگلی رات تک اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ رابعہ نرمین کو بہت سمجھا کر گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ شہرام کہنے لگا، آج میرے حال پر ترس کھا لو، کل میں نے تمہاری بات مان لی تھی، تمہیں کچھ نہیں کہا تھا۔ یہ سننا تھا کہ نرمین نے اسے آنکھیں دکھائی اور ایک مکہ اس کے بازو پر بھی مارا۔ کہنے لگی، پوری رات آپ نے سونے نہیں دیا اور تنگ کرتے رہے تھے، آپ نے مجھ پر ترس کھایا تھا، یہ ترس کھانا ہوتا ہے؟ میری آنکھیں نیند سے بھوجل ہو گئی، پتہ ہے پارلر میں تیار ہو رہی تھی اور اونگ رہی تھی۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا، اپنی معصوم اور پیاری سی بیوی پر شدت سے پیار آیا تھا، لیکن جب نرمین نے اسے بے خود ہوتے دیکھا تو آنکھیں بند کر لیں۔ شہرام کہنے لگا، دس از ناٹ فیئر مائی وائف، تمہیں میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ اس کے بعد شہرام اس کی گردن پر جھک چکا تھا، اپنے ہونٹوں کا لمس دینے لگا۔ نرمین کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے، آہستہ آہستہ اسے ہر پردے سے آزاد کر چکا تھا۔ نرمین کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی اور جو شہرام کو پاگل کر رہی تھی، لیکن اس نے زیادہ شدتیں نہیں دکھائی تھی۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ نرمین کو اس رشتے سے خوف محسوس ہو، اسی لیے بس ایک باری اس نے اپنی زوجیت کا حق وصول کر کے وہ اسے بخش چکا تھا، لیکن اسے سلایا اپنے ہی پہلو میں تھا، اپنے ساتھ لگا کر، اپنے اندر سمیٹ کر۔ نرمین کا یہ حال تھا کہ شرم کے مارے وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کی سنگت کو پا کر بے حد خوش تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی آنے والی زندگی انہیں کس امتحان میں ڈال دے گی۔ صبح 10 بجے نرمین کی آنکھ کھلی تھی۔ سسرال میں شروع کے دن تھے، اس لیے یہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر والے یہ سمجھیں کہ بہو کا کمرہ ہی 2 بجے کھلتا ہے یا 12 بجے کھلتا ہے، اسی لیے جیسے ہی اس نے شہرام کا ہاتھ اپنی کمر سے پیچھے کیا، حالانکہ بہت آہستگی سے کیا تھا تاکہ وہ بے خبر سوتا رہے اور وہ اس کے پہلو سے نکل کر نہا سکے، تیار ہو کے کمرے سے باہر جائے، لیکن شہرام کی آنکھ کھل گئی تھی، وہ دوبارہ سے اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ کہاں پیچھا چھڑا کے جا رہی ہو جانے من؟ صبح ہو گئی ہے، 10 بج رہی ہے، کتنی بری بات ہے کہ میں ابھی تک کمرے میں بیٹھی رہوں۔ ایک آنکھ بند کر کے شہرام نے گھڑی کی طرف دیکھا، کہنے لگا، ہمارے گھر کوئی دروازے نہیں کھٹکھٹاتا جب تک تم خود نہ باہر چلی جاؤ، اور میرا بھی تمہیں چھوڑنے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے۔ نرمین اس کی گرفت میں کسمسانے لگی، لیکن اس نے اس کے لبوں پر اپنی شدتیں لٹا کر ہی اسے بخش دیا تھا۔
شادی کے 3 دن گزرے تھے کہ اس نے ہنی مون ٹرپ بھی پلان کر لیا۔ نرمین بہت گھبرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تمہیں جلدی نہیں ہے لیکن مجھے تو ہے۔ خوبصورت مناظر میں بیوی کے ساتھ رومانس کرنے کا اپنا ہی مزہ آتا ہے۔ اپنے جذبات جو اب تک اس نے سنبھال کر رکھے نرمین پر وہ سب لٹا دینا چاہتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اتنا یادگار بنائے کہ ہمیں مدتوں یاد رہے۔ نرمین ابھی بھی کچھ شرمی میں تھی۔ شہرام اسے لے کر اسلام آباد اور مری گیا تھا اور وہیں سے انہوں نے سوات کی خوبصورت وادیوں میں بھی جانا تھا۔ شہرام کی شوقیاں عروج پر تھیں۔ دن بھر وہ سیر و تفریح میں گزارتے تھے۔ شام کو جب نرمین تھک ہار کر لیٹنے لگتی تو شہرام اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ ایک بار رات کو شہرام کی آنکھ کھلی تو نرمین اس کے بیڈ پر نہیں تھی۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھا۔ وہ کہاں جا سکتی تھی؟ اس وقت رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ شہرام فوراً سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھا تو واش روم بھی خالی تھا۔ وہ پریشان سا ہو گیا۔ رات کے 3 بجے نرمین جا کہاں سکتی تھی؟ وہ تو ویسے ہی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی اور رات کے 3 بجے ہوٹل کے کمرے سے باہر تو نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شہرام نے سویٹر پہنا، اپنی گرم شال اپنے اوپر لی اور ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دیکھا تو پورا کوریڈور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی بھی کمرے سے باہر نہیں تھا۔ ایک تو دسمبر کا مہینہ، اس پر سخت سردی، اتنی ٹھنڈ میں کوئی بھی اپنے کمروں سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور وہ بھی رات کے 3 بجے۔ نرمین کہاں جا سکتی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ ہوٹل کے باہر تک شہرام نے دیکھا تھا لیکن اسے نرمین کہیں نظر نہیں آئی۔ اچانک اس کی نظر جب اسی ہوٹل پر اپنے ہی کمرے کی بالکنی میں پڑی تو اس نے دیکھا کہ کرسی پر نرمین بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہے۔ گرم شال خود پر لپیٹے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ شہرام کو بے حد غصہ آیا تھا۔ وہ تیزی سے ہوٹل کے اندر آیا، اپنے کمرے میں آ کے دروازہ بند کیا، دروازہ لاک کیا اور کمرے سے منسلک بالکنی میں آ گیا۔ وہ ابھی بھی کسی گہری سوچ میں تھی۔ شہرام جیسے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ بری طرح سے چونکی۔ جیسے اس نے پیچھے دیکھا تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ کہنے لگی کہ آپ نے مجھے ڈرا دیا۔ شہرام کہنے لگا، میں نے نہیں، تم نے مجھے ڈرا دیا۔ تم نے میری جان نکال رکھ دی ہے۔ نرمین، تم رات کے 3 بجے یہاں کیا کر رہی ہو اتنی سردی میں؟ میں نے تمہیں دیکھا، تم بیڈ پر نہیں تھی، واش روم میں بھی نہیں تھی، میں گھبرا گیا۔ جانتی ہو ہوٹل کے باہر تک جا کر تمہیں دیکھ کر آیا ہوں۔ وہ تو شکر ہے کہ میری نظر بالکنی میں پڑ گئی اور میں نے تمہیں بیٹھا دیکھ لیا، ورنہ پتہ نہیں میں کہاں کہاں تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ نرمین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ جاگ جائیں گے اور یوں پریشان ہوں گے، بس مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، نیند نہیں آ رہی تھی تو تم یہاں بیٹھو گی اتنی سردی میں؟ میرے ساتھ چھپا کر لے جاتی، مجھے اٹھا دیتی، ہم ایک ساتھ وقت گزار لیتے۔ وہ کچھ شوق سا ہوا تھا، اپنا رخسار نرمین کے رخسار کے ساتھ مس کرنے لگا۔ کہنے لگی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں خود بھی چل کے آ سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، نہیں، تمہاری پاؤں میں زمین پر دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں نرمین کہ میں نے تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس نے نرمین کو بڑی آہستگی سے بیڈ پر لٹایا تھا، اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ سب سے پہلے اسے کمبل دیا، پھر اس کے ساتھ کمبل میں اپنے آپ کو بھی چھپا لیا۔ نرمین کہنے لگی، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں شہرام؟ شہرام کہنے لگا، کیا ابھی سوال کی ضرورت ہے نرمین؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ وہ کہنے لگی، آپ مجھ پہ بھروسہ کتنا کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، اپنے آپ سے بھی زیادہ، تم بہت معصوم ہو، بہت اچھی ہو۔ میں اپنے آپ کو بہت لکی سمجھتا ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی ہے۔ شہرام نے اسے اپنے اندر سمیٹتے ہوئے کہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے نرمین کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ 15 دن بعد وہ واپس کراچی گئے تھے۔ شہرام اپنے والد کے ساتھ آفس کے کاموں میں مصروف ہو گیا اور نرمین نے گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے شروع کر دیے۔ حالانکہ زیادہ تر کام ملازمین ہی کرتے تھے، کچن میں بھی ایک باورچن موجود تھی۔ اس کے باوجود نرمین شہرام کے لیے خود کھانا بناتی تھی اور یہ سب چیزیں شہرام کو مزید اس کا دیوانہ بنا رہی تھی، کیونکہ وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا، لیکن شہرام نے یہ محسوس کیا تھا کہ نرمین کبھی کبھی کمرے میں ہوتے ہوئے بھی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی ہوتی ہے۔ شہرام اس سے باتیں کر رہا ہوتا، لیکن اس کی توجہ شہرام کی باتوں کی طرف نہیں ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کیا سوچتی ہے، حالانکہ وہ بھی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کی گہری سوچیں شہرام کو کچھ نہ کچھ پریشان ضرور کرنے لگی تھی۔
وہ بار بار پوچھتا کہ کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو، تو نرمین بات کو ٹال جاتی۔ نہیں کچھ بھی تو نہیں، ایسے ہی آپ کو غلط لگ رہا ہے، وہم ہو رہا ہے، میں تو کچھ نہیں سوچ رہی، آپ کی بات سن رہی تھی۔ شہرام خود کو یہی یقین دلاتا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں کھٹکا موجود تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ تو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے یا کچھ چھپا رہی ہے۔ کبھی کبھی شہرام یہ سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا کہ شاید وہ زیادہ ہی محسوس کرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ شادی کو 1 ماہ گزرا تھا جب ایک ایسی خبر شہرام کو ملی کہ اس کے ہوش اڑا کر رہ گئے۔ جب وہ گھر آئے تو اس کی والدہ بہت خوش تھی۔ کہنے لگا، آپ کس خوشی میں اتنی خوش ہیں، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ تمہیں نہیں پتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس بات کی خبر نہ ہو؟ شہرام کہنے لگا، ماں میں سچ میں کچھ نہیں جانتا، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، تم ڈیڈ بننے والے ہو۔ آج ہی میں نرمین کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ شہرام کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ اس نے اپنی والدہ کو کوئی جواب نہیں دیا، سیدھا اپنے کمرے میں گیا تو نرمین سو رہی تھی۔ نرمین کو دیکھ کر جیسے اس کے اندر آگ لگی تھی، فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، شہرام کو دیکھ کے کہنے لگی، آپ آ گئے؟ کہنے لگا، یہ امی کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آنٹی مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، آپ ڈیڈی بننے والے ہیں۔ ایک تھپڑ تھا جو نرمین کے چہرے پر پڑا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہرام اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ شہرام نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ ایک طرف رکھا تھا اور پھر اس کو بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ وہ کہنے لگی کہ کیا کر رہے ہیں آپ نے مجھ پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ تو شہرام کہنے لگا، بکواس بند کرو اپنی، مجھے بتاؤ کہ یہ کس کا بچہ ہے، کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تم نے؟ نرمین تو اس کی بات سن کر حیران ہی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، یہ آپ مجھ سے کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہا ہوں؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں نرمین، بتاؤ مجھے یہ کس کا بچہ ہے؟ نرمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور شہرام اتنے غصے میں تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہی ہو جائے گا یا اس کے دماغ کی نسیں ہی پھٹ جائیں گی۔ وہ کہنے لگی، مجھے آپ کا یہ سوال سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ کس کا بچہ ہے، آپ کا بچہ ہے۔ وہ کہنے لگا، او یو شٹ اپ، یہ میرا بچہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے نرمین کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے گیا۔ اس وقت شہرام کی والدہ نے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ اسے باہر لے کر آیا، گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا ہاسپٹل لے گیا۔ دوبارہ سے اس کی رپورٹنگ کرائی گئی، وہ واقعی پریگننٹ تھی۔ یہ دیکھ کر شہرام کہنے لگا، مجھے بتاؤ کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ نرمین روئے جا رہی تھی اور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ مجھ سے کیسے سوال کر رہے ہیں، یہ آپ ہی کا بچہ ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں ہو سکتا یہ میرا بچہ نرمین، میں کبھی باپ ہی نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر نرمین کے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ شہرام بے حد غصے میں تھا۔ نرمین تو ہکا بھکا اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، کیسے کہہ سکتا تھا۔ کہنے لگا، اب سچ بتاؤ گی مجھے، میرے علاوہ تمہاری زندگی میں اور کون ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ کیسی باتیں کریں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آپ کے علاوہ… اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ کہنے لگا، میرے ہاتھ سے تم مر جاؤ گی، میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، تمہیں اندازہ ہے کہ میری ذہنیت کی اس وقت کیا حالت ہے؟ نرمین خدا کے لیے مجھے سچ بتا دو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ نرمین رونے لگی، کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ آپ کا بچہ ہے، آپ جس طرح کا چاہیں مجھ سے وعدہ لے لیں، قسم لے لیں۔ شہرام کہنے لگا، ہو ہی نہیں سکتا، مجھ میں ایسی ایبلٹی ہے ہی نہیں کہ میں بچہ پیدا کر سکوں، مجھے بچہ ہو ہی نہیں سکتا، کیوں مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟ سچ بتا کیوں نہیں دیتی کہ کیا ہے یہ، کس کا بچہ ہے؟ شہرام کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو نکل آئے تھے۔ شدت غم سے اسے لگا جیسے اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ اور یہ رپورٹس میں کروا چکا ہوں، مجھے سچ بتا دو نرمین کہ کس کا بچہ ہے۔ نرمین کہنے لگی، آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے، جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو DNA کروا کے دیکھ لیجیے گا۔ کہنے لگا، نہیں، تم مجھے ابھی بتاؤ گی، میں 9 مہینے کا انتظار نہیں کروں گا۔ کہنے لگی، میں آپ کو کیسے بتا سکتی ہوں جو بات میں خود نہیں جانتی؟ کیا آپ ایک بار بھی میرے پاس نہیں آئے تھے؟ میرے قریب تو آئے تھے نا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا بچہ نہیں ہو سکتا؟ آپ کی رپورٹس بدل گئی ہوں گی۔ وہ کہنے لگا، ایسا ممکن نہیں ہے، میں نے بہت بڑے ہاسپٹل سے یہ ٹیسٹ کروائے تھے اور اس کی رپورٹ کبھی بھی جھوٹی نہیں نکلی۔
اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تھا میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر جاؤں گا۔ نرمین چپ تھی، کہنے لگی میں نے تو کچھ نہیں کیا، آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں شاید نہیں ہے، مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ گاڑی نرمین کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تو نرمین نے حیرت سے شہرام کی طرف دیکھا، کہنے لگا میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کا تعلق کسی اور مرد سے رہ چکا ہو اور وہ اس کا گناہ پال کر میرے گھر میں رہے۔ میں تو تمہاری ہچکچاہٹ کو تمہاری شرم سمجھتا تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ اترو نیچے یار، اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ میں تو ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ نرمین رونے لگی، کہنے لگی میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم تم مت کرے، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ آپ کو نہ کسی قسم پر بھروسہ ہے نہ میرے کہنے پر، آپ نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی، کیا اتنا ہی اعتبار تھا مجھ پر؟ وہ کہنے لگا تم سچ بتانے کو تیار نہیں ہو، ابھی بھی اپنے جھوٹ پر قائم ہو، جبکہ میں تمہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا تلخ سچ بتا چکا ہوں، ورنہ کوئی بھی مرد اپنے منہ سے یہ بات نہیں نکالتا، لیکن میں نے تمہیں سچ بتا دیا اور تم ہو کے اپنی اسی بات پر قائم ہو تو تم جا سکتی ہو۔ روتے ہوئے گاڑی سے اتر کر اپنے بنگلے کی بیل بجا چکی تھی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور وہ اندر چلی گئی۔ شہرام کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ معصوم سی نظر آنے والی لڑکی جو پہلی نظر میں اس کے دل میں گھر کر چکی تھی اسے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی ہے۔ اگر شہرام کو اپنی اس حامی کا پتہ نہ ہوتا تو شاید اسے پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ کس کی اولاد کو پال رہا ہے۔ گھر آ کر شہرام اپنے کمرے میں بند ہو چکا تھا، پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ نرمین کو اتنی محبت دے کہ اسے کبھی اولاد کی کمی محسوس ہی نہ ہو اور یوں نہیں اس کی زندگی نرمین کے ساتھ ہنسی خوشی گزر جائے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک مہینے کے بعد ہی اس کی زندگی میں ایسا ہی انقلاب آ سکتا ہے، لیکن یہ تو شاید ابتدا تھی۔ شہرام نے پوری رات آنکھوں میں کاٹی دی، پوری رات سگریٹ پیتا رہا۔ اگلے روز جب وہ آفس جانے لگا تو اس کی والدہ کہنے لگی نرمین کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس کی والدہ کہنے لگی چلو یہ تو اچھا ہوا، کیا تم نے کچھ مہینے اپنے گھر رہ لے گی تو اچھا آرام مل جائے گا، یہاں تو تمہاری فرمائشیں ہی پوری کرتی رہتی ہے، اسے آرام کا موقع ہی نہیں ملتا۔ پورا دن اسے یہی فکر ستائی رہتی ہے کہ شہرام کی پسند کا کھانا بنانا ہے، اسے میٹھے میں یہ پسند ہے، نمکین میں یہ پسند ہے، بہت اچھی لڑکی ہے۔ یہ سن کر شہرام کہنے لگا کہ آج کی بات میرے سامنے آپ نرمین کا نام مت لیجیے گا، وہ کبھی نہیں آئے گی اور بہت جلد میں اسے چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر شہرام کی والدہ کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس لڑکی نے تمہیں کیا کہہ دیا تھا؟ تم تو اس کی محبت میں پاگل تھے، پہلے تمہیں اس سے شادی کرنے کی جلد بازی تھی اور وہ ہر لحاظ سے اچھی ہے، کیا برائی ہے اس میں؟ شہرام کہنے لگا جو برائی اس میں ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بس اس نے دھوکہ دیا مجھے۔ شہرام کی والدہ کہنے لگی چھوٹی موٹی باتیں میاں بیویوں میں ہو جاتی ہیں، ایسا بھی کیا کہہ دیا اس نے کہ تم اپنی بیوی کو ایسی حالت میں اس کے میکے چھوڑ کے آ گئی جبکہ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ شہرام چلا اٹھا تھا نہیں ہے وہ میرا بچہ، پتہ نہیں کس کا گناہ اپنے وجود میں پال رہی ہے اور میرے ساتھ بھی رخصت ہو کر آ گئی۔ اماں میرا بچہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اس کی والدہ کہنے لگی تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ بچہ تمہارا نہیں ہے، وہ بیوی ہے تمہاری؟ شہرام کہنے لگا اسی لیے کہ میں باپ ہی نہیں بن سکتا۔ یہ بات سن کر تو اس کی والدہ ہکا بھکا رہ گئی تھی، کہنے لگی کہ کیا بول رہے ہو، کیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ وہ کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں، اب آپ بتائیں جب میں باپ ہی نہیں بن سکتا تو وہ بچہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ شہرام کو بخار ہو گیا تھا، ایک ہفتہ تو بخار میں ہی مبتلا رہا کیونکہ نرمین کو بھلانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ کئی بار نرمین کے میسیجز آئے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ بچہ آپ ہی کا ہے، لیکن شہرام نے اس کی کسی بات کا کان نہیں دھرا تھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ پتہ نہیں وہ خیالوں میں گھری رہتی تھی، شاید اس کے خیالوں میں جس کا بچہ اس کے وجود میں پل رہا تھا۔ شہرام کے والدین نے اس کے بھائیوں نے اسے بہت سمجھائے لیکن اس کی نا کو ہاں میں نہیں بدل پائے۔ شہرام اٹلی واپس چلا گیا، کہنے لگا کہ وہاں کا بزنس میں سنبھالوں گا۔ 3 سال گزر گئے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ شہرام نے ابھی تک نرمین کو طلاق نہیں دی تھی۔ نرمین کے بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس کے والدین کو شہرام کی سوچ پر بہت افسوس ہوا۔ نرمین نے آگے تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اس نے BBA کیا اور پھر جاب کرنے لگی۔ اس کا بچہ اس کی والدہ ہی پالتی تھی،
کئی بار نرمین سے کہہ چکی تھی کہ تم اپنی زندگی کا سلسلہ شروع کر لو، کب تک شہرام کے نام پر بیٹھی رہو گی؟ تمہارا بچہ ہم پال لیں گے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں اپنے بچے کو ماں کی محبت سے محروم نہیں رکھ سکتی، اور شہرام کے بعد مجھے اب مرد ذات پر یقین ہی نہیں رہا۔ اسے ڈاکٹر کی رپورٹس پر یقین ہے، اللہ کی قدرت پر نہیں۔ میں اب کسی اور مرد کو آزمانا نہیں چاہتی۔ بہرحال جاب کرتے ہوئے اسے 1 سال گزرا تھا جب اس کے باس نے کہا کہ وہ اسے ایک کام کے لیے اٹلی بھی بھیجنا چاہتے ہیں۔ نرمین کہنے لگی، اگر میں لے جاؤں گی تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ساتھ 4 سال کا ہو چکا تھا جب نرمین نے اسے لے کر اٹلی چلی گئی۔ 3 سالوں میں شہرام بھی نرمین کو بھلا نہیں پایا تھا۔ اس بات کا اسے بے حد افسوس تھا کہ جس لڑکی سے اس نے ٹوٹ کر محبت کی، اس کو اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ ایک بار وہ ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہا تھا جب اس نے وہاں نرمین کو دیکھا، 5 سالہ بچے کے ساتھ، اور ساتھ میں ایک نوجوان بھی تھا پین کوٹ پہنے ہوئے۔ یہ دیکھ کر جیسے اس کی رگوں میں خون کی جگہ آگ دوڑی تھی۔ وہ اس نوجوان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور وہ بچہ آئس کریم کھا رہا تھا۔ اپنی پاک بازی کے کتنے دعوے کر رہی تھی، جھوٹی عورت، شرم ہی نہیں آئی اسے۔ ارے اگر محبت کسی اور سے کرتی تھی تو کہہ دیتی، میں نے تو بات کی تھی، پوچھا تھا، اس نے خود کہا تھا کہ ہاں رشتہ بھیج دو۔ کہہ دیتی، میں نے تو بات کی تھی، پوچھا تھا، اس نے خود کہا تھا کہ ہاں رشتہ بھیج دو۔ کہہ دیتی کہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، شاید اس لیے کسی کا رشتہ قبول نہیں کر رہی تھی، تو پھر میرا رشتہ کیوں قبول کیا؟ میری زندگی ویران کر کے یہ اپنی زندگی اتنی خوشحال گزار رہی ہے، میری بیوی ہوتے ہوئے مجھ سے بنا طلاق لیے، اسے شرم نہیں آتی سب کچھ کرتے ہوئے؟ شہرام کا فشار خون بڑھا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور جا کر نرمین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اپنے سامنے شہرام کو دیکھ کر وہ بے حد حیران ہوئی تھی، بری طرح سے چونک بھی گئی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھا نوجوان جو کہ اسی آفس میں اس کا کولیگ تھا جہاں وہ کام کرتی تھی، اور وہیں زبردستی نرمین اور سعد کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ میرے ساتھ کھانا کھائیں، حالانکہ وہ بہت انکار کر رہی تھی، لیکن وہ کہنے لگا کہ آپ بہت چپ چپ رہتی ہیں، کسی سے بات نہیں کرتی، اس لیے پلیز مجھے بتائیں آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ اپنے آپ کو زندگی سے الگ رکھا ہوا ہے؟ مختصر سا نرمین نے اسے سب کچھ بتایا تھا۔ یہ سب سن کر عمار کو بہت برا لگا تھا۔ ایک بار اس نے کہا بھی تھا کہ آپ تو شادی شدہ بھی نہیں لگتی، آپ کے شوہر کو شرم نہیں آئی آپ پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے؟ اور دیکھا جائے تو قصور اس کا بھی ہے، جب جانتا تھا کہ ڈاکٹر کی رپورٹ ایسی ہے اور اسے ڈاکٹر کی رپورٹ پر اتنا ہی یقین تھا، تو پھر آپ کی زندگی کیوں برباد کی، شادی ہی کیوں کی؟ عمار نرمین میں دلچسپی لینے لگا تھا اور سعد کو بھی بہت پیار کرتا تھا، اسی لیے بہت اصرار کر کے ہی اسے یہاں لایا تھا۔ نرمین نے جب اپنے سامنے شہرام کو دیکھا اور بہت غصے میں دیکھا تو کچھ گھبرائی تھی، لیکن پھر اپنا رخ بدل گئی۔ اب کیوں آیا تھا وہ اس کی زندگی میں جب اسے خود چھوڑ چکا تھا؟ یس مسٹر، اینی پرابلم؟ عمار نے جب ایک اجنبی کو نرمین کے سامنے کھڑے دیکھا تو سوال کرنے لگا۔ شہرام نے بڑے غصے سے عمار کی طرف دیکھا تھا، کہنے لگا، میں تمہارے منہ لگنا پسند نہیں کرتا۔ عمار کو شہرام کی بات پر غصہ آیا تھا، کہنے لگا، تو پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری فیملی کے پاس کھڑے ہونے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ یہ سن کر شہرام کا غصے سے برا حال ہوا تھا، کہنے لگا، تمہاری فیملی؟ عمار کہنے لگا، جی ہاں یہ میری فیملی ہے۔ شہرام کہنے لگا، کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ میں نے طلاق نہیں دی تو تمہاری بیوی تو ہو نہیں سکتی، پھر کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ ہاں اس بچے کے باپ تم ہو سکتے ہو، شاید اگر اس بچے کے باپ ہو تب بھی ناجائز ہو۔ یہ سن کر نرمین کے اندر جیسے آگ لگی تھی، وہ فوراً سے کرسی سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، آپ ہوتے کون ہیں میرے بچے کو ناجائز کہنے والے؟ لیکن شہرام تو غصے میں جیسے پاگل ہی ہوا تھا، اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ بنا مجھ سے طلاق لیے تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے یار کے ساتھ رنگ رلیاں بنانے کی؟ ایک تھپڑ تھا جو شہرام کے منہ پر پڑا تھا۔ اس کی پل نرمین نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کے پیچھے دھکا دیا، کہنے لگی، بہت ہو چکا، بہت سن لیا میں نے آپ کی باتوں کو اور آپ کی خود غرضی کو، بہت دیکھ لیا۔ خدا کے لیے یہ جو 3 جملوں کی نہ چاہی ڈور آپ نے باندھ رکھی ہے وہ بھی توڑ دیں۔ آپ کے سامنے کھڑی ہوں، میری اگر پاک بازی پر آپ کو یقین نہیں تو طلاق دے دیں، اور اب میرے پاس اپنی پاک بازی کا ثبوت ہے۔ ابھی میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں، میں ابھی DNA کرواتی ہوں آپ کا ساتھ کے ساتھ۔ آپ کو ڈاکٹر کی رپورٹ پر بھروسہ ہے نا؟ ڈاکٹر کی ایک رپورٹ پر آپ نے مجھے میرے گھر والوں کے سپرد کر دیا تھا، پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ آج میں آپ کو ثبوت دیے بغیر جانے بھی نہیں دوں گی۔ عمار دونوں کو ہی چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔
نرمین نے اپنے آنسو صاف کیے، شہرام کا ہاتھ پکڑا اور دوسری طرف سعد کا، اور اسے باہر لے کر آ گئی۔ وہ بھی چپ تھا، پچھلے 6 سال سے اذیت میں لمحہ لمحہ گزارا تھا، چاہ کر بھی کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر پایا تھا۔ سامنے سے آنے والی ٹیکسی کو اس نے روکا اور سیدھا ہاسپٹل لے گئی، اور وہاں جا کر دونوں باپ بیٹے کا DNA کروایا۔ ارجنٹ رپورٹ کے لیے بھی کہا گیا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں جب رپورٹ آئی تو بنا دیکھے ہی نرمین نے وہ رپورٹ شہرام کو پکڑائی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے۔ وہ گھبرائی تھی، نہ ڈری تھی۔ شہرام نے جب رپورٹ دیکھی تو ہوش اڑ گئے اور رہ گئے تھے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ رپورٹ سچ ہے یا وہ رپورٹ سچ تھی جس نے اس کی زندگی کو ویران کر کے رکھ دیا تھا۔ کہنے لگا، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگی، آپ کے سامنے رپورٹ پڑی ہے، اور یہ ہاسپٹل پاکستان کا نہیں جہاں جھوٹی رپورٹنگ چل جائیں گی یا دکھاوا دی جائیں گی۔ یقین آ گیا آپ کو میری پاک باسی کا، لیکن مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اسی لیے مجھے طلاق بھیج دیجیے گا، یا جب چاہیں آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاؤں گی۔ آپ کے کچے رشتے کی ڈور میں مجھے مزید رہنا ہی نہیں ہے، مجھے آزاد کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ ساتھ کو لے کر جا چکی تھی، اور وہ وہیں کوریڈور میں رکھی کرسی پر سر پکڑے شہرام بیٹھا تھا، اپنی ہی جنت کو لٹا چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہیں اس نے اپنی ایک اور رپورٹ کروائی، وہ اسے اگلے روز ملنی تھی۔ پوری رات وہ سو نہیں پایا، سگریٹ پی پی کر اس نے رات کاٹی تھی۔ جب اپنی رپورٹ دیکھی تو حیران رہ گیا، وہ باپ بن سکتا تھا، اس میں ایسی کوئی بھی کمی خامی نہیں تھی۔ اس وقت اس کا جی چاہا کہ اپنے بال نوچ لے۔ یہ کیا کر بیٹھا تھا؟ 5 سال اپنی بیوی اور بچے سے دور رہا، صرف ڈاکٹر کی ایک غلط رپورٹ کی وجہ سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ آنے جانے والے لوگوں سے دیکھنے لگے، اپنے آنسو صاف کر کے واپس اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ ابھی سوچ رہا تھا کہ نرمین سے کس منہ سے بات کرے۔ کتنا روئی تھی وہ، کتنی منت سماجت کی تھی کہ بس 9 مہینے کا صبر کر لیں، جب بچہ پیدا ہوگا تو ثبوت مل جائے گا۔ لیکن شہرام نے یقین ہی نہیں کیا، 9 مہینے کا صبر نہیں ہو رہا تھا، اور کہاں 6 سال کا وقت گزار لیا تھا۔ کاش کہ اس پر اعتبار کیا ہوتا۔ بس یہی یاد آتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کن سوچوں میں گم رہتی تھی۔ شاید اپنے عاشق کو یاد کرتی تھی، کیوں بیٹھے بیٹھے کھو جاتی تھی۔ ایک بار تو وجہ پوچھی شہرام نے، لیکن اس نے نہیں بتائی۔ کئی سالوں بعد اس نے نرمین کا نمبر لیا، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ پھر سے ملایا، کہنے لگی، جی کہیے۔ کہنے لگا، ملنا چاہتا ہوں تم سے۔ وہ کہنے لگی، میں صرف آپ سے اسی وقت ملوں گی جب آپ مجھے ڈائیورس پیپر دیں گے۔ شہرام کہنے لگا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ نرمین کی سسکی سنائی دی، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساتھ ساتھ رو رہی تھی، ساتھ ساتھ کہہ بھی رہی تھی، پلیز نرمین، ایک بار کیا مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ نرمین کہنے لگی، نہیں، میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ میاں بیوی کے رشتے میں اگر اعتبار ہی ختم ہو جائے تو باقی بچتا ہی کیا ہے؟ میں ساری زندگی آپ کو ڈاکٹر کی رپورٹوں پر اپنی پاک بازی کا ثبوت نہیں دیکھ سکتی۔ کہنے لگا، بس جلدی بتاؤ کہاں رہتی ہو، تم اپنا ایڈریس دو، میں ملنا چاہتا ہوں تم سے اور اپنے بیٹے سے بھی۔ وہ کہنے لگی، ثبوت ملنے کے بعد آپ کو بیٹے کا خیال آیا، وہ تو آپ کی نظر میں ناجائز ہے۔ کہنے لگا، نرمین بہت تکلیف سے زندگی گزاری ہے یار، مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، اور کتنی سزا دو گی؟ وہ کہنے لگی، عمر بھر کی، طلاق دیں گے تو ہی ملنے آؤں گی، اور وہ بھی آخری بار۔ ٹھیک ہے، 2 دن میں پیپرز تیار کراتا ہوں، تو اگر تمہاری یہی ضد ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے بیٹے کی کسٹڈی میں اپنے پاس رکھوں گا، میرا بچہ میرے پاس رہے گا۔ وہ کہنے لگی، کون سا بچہ؟ جس نے آج تک اپنے باپ کے لمس کو محسوس تک نہیں کیا، کبھی دیکھا تک نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گا؟ شکل بھی نہیں دیکھے گا وہ آپ کی۔ نرمین، خدا کے لیے اپنا ایڈریس دو، ہم بیٹھ کر بھی بات کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے کوئی بھی بات۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ شہرام کی بے چینی عروج پر تھی۔ بہرحال اس نے نرمین سے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ بتائے کہ اس سے کہاں ملے گی، وہ اسے طلاق دے گا تو منہ پر دے گا، کاغذات کے تھرو نہیں دے گا۔ ایک ریسٹورینٹ میں بلایا تھا، کہنے لگا، نہیں، میں پبلک پلیس پر نہیں یہ کام کروں گا، تو میں اپنا ایڈریس دے رہا ہوں، میرے گھر آ جانا، تو میں طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا، اپنے گھر کا ایڈریس اسے سینڈ کر دیا۔ بس اس بات کا انتظار تھا کہ ایک بار وہ اس کے پاس آ جائے۔ کچھ دنوں کے بعد نرمین اس کے فلیٹ پر آئی تھی۔ دروازہ شہرام نہیں کھولا تھا، اپنے بچے کو دیکھ کر دل تڑپ اٹھا تھا۔ نرمین کی آنکھوں میں محترم تھی، نظریں چرا رہی تھی۔ شہرام پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا، اندر آؤ۔ کہنے لگی، جی نہیں، بس دروازے پہ کھڑے کھڑے دے دیں، میں سن رہی ہوں۔
شہرام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر کھینچا، کہنے لگا کوئی غیر نہیں ہوں میں، یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کیا تھا، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا لیکن سعد کو اپنی گود میں بھر کر سینے سے لگایا تھا۔ اسے بے تحاشا چوم رہا تھا، ساتھ میں رو بھی رہا تھا۔ سعد ہکا بھکا شہرام کی شکل دیکھ رہا تھا، لیکن نرمین نے جلدی سے سعد شہرام کی گود سے اپنی گود میں پکڑا، کہنے لگی ہاتھ مت لگائے میرے بچے کو، کچھ نہیں لگتے آپ اس کے۔ سعد اپنی آنکھوں سے آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا معاف نہیں کر سکتی مجھے؟ کیا ایک آخری موقع نہیں دے سکتی؟ نرمین، میں پہلی بہت اذیت میں ہوں، میں نے صرف تم سے محبت کی ہے اور ابھی تک کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں چاہیے آپ کی ایسی محبت، ایسی کھوکھلی محبت جس میں اعتبار بھی شامل نہ ہو۔ وہ کہنے لگا میں پہلے ہی پریشان تھا، چند دوستوں نے مل کر یہ ٹیسٹ کروایا تھا، ساتھ میں مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ جب مجھے پتا چلا کہ میں بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں تو میں نے شادی کا ارادہ ترک کر دیا تھا، لیکن جب تمہیں دیکھا تو پہلی نظر میں دل ہار بیٹھا۔ سوچا تو یہی تھا کہ تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ کبھی بچوں کی کمی محسوس نہ ہوگی، ہم دونوں ایک دوسرے کے سنگ زندگی گزار دیں گے، لیکن تمہاری پریگننسی کی رپورٹ نے مجھے پاگل کر دیا، میری سوچ نے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر دیا۔ پھر تم چپ چپ سی رہتی تھی، کئی بار تم سے وجہ پوچھ چکا تھا، تم نے کبھی نہیں بتائی۔ وہ کہنے لگی تو آپ کو لگا کہ میں کسی اور کے بارے میں سوچتی ہوں، کسی مرد کے بارے میں سوچتی ہوں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد مجھے پڑھنے دیں گے، لیکن بعد میں آپ کی والدہ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ پڑھائی کو بھول جاؤ۔ کئی بار میں نے چاہا کہ آپ سے بات کروں لیکن کر نہیں پائی، مجھے لگا شاید یہ وعدہ جھوٹا تھا جو آپ نے مجھ سے شادی سے پہلے کیا تھا۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، میں پڑھنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے تو میری بات کو کوئی اور ہی رنگ دے دیا۔ شہرام، مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ مجھے چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ میں نے تعلیم بھی مکمل کر لی اور جاب بھی کرتی ہوں، اور اپنی کمپنی کے کام کی وجہ سے بس 1 مہینے کے لیے یہاں آ گئی تھی، واپس چلی جاؤں گی۔ شہرام کہنے لگا نہیں، میں کہیں نہیں جانے دوں گا تمہیں، نہ تمہیں مزید امتحان دے سکتا ہوں، نہ ہی تمہیں دینے دوں گا۔ کوئی جاب نہیں کرو گی، تم میری بیوی ہو، تمہارے اخراجات میں پورے کروں گا۔ میں تمہارے بغیر رہ سکتا نہ اپنے بچے کے بغیر۔ 6 سالوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب میں نے تمہیں یاد نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب آ گیا تھا، لیکن وہ پیچھے کی جانب قدم لے رہی تھی۔ سعد کہنے لگا ماما یہ انکل کون ہے؟ شہرام نے سعد کو گود میں لے لیا اور اسے کہنے لگا بیٹا میں انکل نہیں ہوں، میں تمہارا ڈیڈی ہوں۔ نرمین کہنے لگی چھوڑ دے اسے، لیکن شہرام سعد کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ نرمین بھی پیچھے ہی لپکی تھی۔ کمرے میں آئی تو شہرام سعد کو بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ نرمین کے پاس آ گیا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، لیکن وہ اپنی بات پر ہی ڈٹی ہوئی تھی، یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں رہنا۔ کہنے لگا وجہ بتاؤ، کیوں نہیں رہنا؟ معافی مانگ تو رہا ہوں تم سے، کہو تو تمہارے پیروں کو ہاتھ لگا دیتا ہوں۔ خود بھی روئے جا رہی تھی۔ شہرام نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا، اس کے سینے سے لگ کے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ چھوڑو مجھے شہرام، کچھ نہیں لگتے آپ میرے، آئی ہیٹ یو۔ ساتھ رو بھی رہی تھی، ساتھ اس کے سینے پر مکے بھی برسا رہی تھی، اور وہ اسے اپنے سینے سے بھیجے ہوئے تھا۔ نہیں چھوڑ سکتا تمہیں، کیوں نہیں سمجھ آتی؟ تمہارے بغیر میں ادھورا ہوں۔ پلیز نرمین، اپنی اسے چھوڑ دو، مجھے مکمل کر دو، جو مرضی سزا دو، مجھے بس چھوڑنے کی بات مت کرو۔ خود بھی رو رہا تھا، اس وقت کو پچھتا رہا تھا جب نرمین کو ڈاکٹر کی ایک غلط رپورٹ پر چھوڑ دیا تھا۔ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ میں نے یہ 6 سال کیسے کاٹے؟ کیا محبت صرف آپ نے کی تھی، میں نے نہیں کی تھی؟ 1 مہینہ مجھ پر اپنی محبت نچھاور کر کے، مجھے اپنی محبت کا عادی بنا کے، آپ نے میرے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ ایک بار بھی پلٹ کر یہ تک نہیں پوچھا کہ میں زندہ ہوں کہ مر گئی؟ اب جب ثبوت مل گیا تو آپ کی محبت جاگ اٹھی، چھوڑے مجھے۔ لیکن شہرام کی گرفت اور بھی مضبوط ہو گئی تھی، یہاں تک کہ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ساتھ چلتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ آج میری بات بڑی خاموشی سے سن لو، آج بھی دل میں تم ہو اور تمہاری نام کی مالا چھپ رہا ہے۔ بڑی بے خودی سے ہی وہ نرمین کو اپنے اندر سمیٹ رہا تھا۔ بے بس تو وہ بھی ہو چکی تھی، کہنے لگا بس آخری بار معاف کر دو پلیز، اس محبت کی خاطر جو چاہ کر بھی ہم ایک دوسرے کے دلوں سے نکال نہیں پائے۔ وعدہ کریں مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ کہنے لگا مر نہ جاؤں تمہیں چھوڑنے سے پہلے۔ محبت تو نرمین کے دل میں بھی تھی، جو چاہ کر بھی وہ ختم نہیں کر پائی تھی۔ یقین بھی تھا کہ ایک نہ ایک دن جب بھی شہرام سے سامنا ہوا تو اسے ایک بار ثبوت ضرور دے گی۔ اس بات پر بھی یقین تھا کہ اس دن پچھتانے کی باری شہرام کی ہوگی، اور آج وہ پچھتا بھی رہا تھا، اس کی منتیں بھی کر رہا تھا۔
پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ معاف نہ کرتی؟